اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین مومنات اپنے مرحومین کو جو لاوارث مرحوم مومنین ہیں مخصوصاً جو یہاں کے علماء ابن نجفی صاحب ہاشم صاحب یہ دیگران سب کی ارواح کو ہدیہ فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ موضوع سخن حجت خدا کی شناخت ہے۔ حجت خدا کبھی نبی ہے، کبھی رسول ہے، کبھی امام ہے۔ بغیر حجت خدا کی شناخت کے نہ ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور نہ اس سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ جتنی شناخت ہوگی اسی اعتبار سے اس کی برکتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ اب تک کی جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں حجت خدا کے۔ ہم ہدایت الہی کے محتاج ہیں۔ بغیر اللہ کی طرف سے ہدایت کے اہتمام کے ہم اپنے آپ کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکتے کہ جس مقصد اور منزل کے لیے خداوند عالم نے ہم کو خلق کیا ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری منزل، ہمارا ہدف کمال تک پہنچنا ہے۔ کمال عقلی بھی، کمال ارادی بھی، جس کی توضیح میں بعد میں دوں گا انشاءاللہ۔ صرف خلاصے کے طور پر لہٰذا کیونکہ ہم بغیر ہدایت الہی کے کمال حاصل نہیں کر سکتے، کمال تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کو ہدایت الہی کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کو خداوند عالم نے ہمیں دے کر پیدا کیا ہے ان کے ذریعے بھی ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ نعمتیں نہیں ہیں جن کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، بلکہ ان نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم کو ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ ممکن ہے کوئی یہ بات کہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں، ہم ان تمام وسائل کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو پہچان لیتے ہیں،
اپنے اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں ان آنکھیں ہونے کے باوجود ہم بہت ساری ایسی بصارتی چیزیں ہیں جن میں غلطی کرتے ہیں، جن میں اشتباہ کرتے ہیں. یعنی دیکھنے والی چیز ہے لیکن ہم اس کو جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ہماری سماعتیں غلطی کرتی ہیں جبکہ وہ مسموعات میں سے ہے، وہ سننے والی چیزوں میں سے ہے، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے سنا نہیں، آپ کے کان تک آواز پہنچی لیکن آپ طے نہیں کر پائے کہ یہ آواز کس کی ہے. اس کا مطلب یہ وسائل حسی آپ کو اس منزل تک نہیں پہنچا سکتے بغیر عقل و ارادے کی قوت کے. میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں میرا ساتھ دیجیے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یعنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کانوں سے مسموعات کو سن رہے ہیں، زبان سے ذائقے کی چیزوں کو ذائقہ ہم اس کا محسوس کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے مقامات ہیں کہ جہاں یہ قوہ ذائقہ لذت کا احساس نہیں کر رہا ہے، جہاں یہ قوہ سامعہ مسموعات کی تشخیص نہیں دے پا رہی ہے، کہیں یہی قوہ باصرہ مبصرات کا صحیح تعین و تشخص نہیں کر پا رہا ہے. تو ایسے مواقع کے اوپر ہم مسموعات کو پلٹاتے ہیں عقل اور ارادے کی طرف، عقل و قلب کی طرف، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. یعنی وہ تمام وسائل کہ جو ہم قوہ حسیہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے، جب ہم شک و تردید میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس وقت قدرت عقل ہے جو ہمارے ان تمام اشتباہات کو طے کرتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والا. اب اسی قانون کے تحت جب ہم معقولات کو اپنی عقل کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری عقل آخری فیصلے تک ہم کو پہنچا سکتی ہے، تو اسی قانون کے تحت، کیونکہ عقل مخلوق، ایک ناقص مخلوق عقل کیسے آپ کو کمال تک پہنچا سکتی ہے؟ عقل سے مدد لیں گے کہ جتنی عقل مدد کر سکتی ہے، لیکن ہم کو کمال مطلق تک پہنچا نہیں سکتی جب تک کہ اس کی ہدایت سے مدد نہ لے جائیں. لے لیں صلوات بھیجیے محمد والے. لہذا ہماری گفتگو حجت خدا کو پہچاننا ہماری ضرورت ہے، ہماری احتیاج ہے. یہ حجت خدا کبھی نبی کی صورت میں ہے، کبھی رسول کی صورت میں ہے، اور کبھی امام کی صورت میں ہے. میں نے عرض کیا کہ عہدے اور منصب جو خداوند عالم کی طرف سے آئے ہیں وہ انسانی معاشرے کی ضرورتوں کے اعتبار سے آئے ہیں. جیسی ضرورتیں تھیں ویسا منصب الہی عطا ہوتا تھا، اور وہ صاحب منصب آ کر کے بشری نظام کے درمیان جو ضرورتیں تھیں ان کو پورا کر دیتا تھا. ابتدائی ضرورتیں تھیں، آدم سے نبوت شروع ہوئی، لہذا ابتدائی ضرورتوں کو آدم سے جہاں تک نبوت پہنچی ان ضرورتوں کو پورا کر دیا گیا. لیکن یہ نظام بشری ہمیشہ بچپنے میں تو نہیں رہے گی، کمال کی منزلوں تک تو بھی پہنچے گی. اب اگر کمال کی منزلوں تک اس بشریت نے اپنے سفر کو پہنچا دیا تو انصاف سے بتائیں سابقہ منصب کیا اب ابتدائی بشریت کی ضرورتوں کو جو پورا کر رہا تھا، اب جب یہی نظام کمال کی سیڑھیوں پر قدم رکھ رہی ہے تو کیا اس ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لہذا اب کوئی اور منصب کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت کے پیچیدہ نظام کے تحت انسانی ضرورتوں کو پورا کر سکے، جس کو ہم رسالت کہتے ہیں. اب نبوت مشکل کو حل نہیں کر پا رہی ہے، کیونکہ نبی کا کام تھا صرف خبر کو پہنچا دینا. کوئی مرتب کتاب نہیں تھی، کوئی مرتب قانون نہیں تھا. لہذا جب رسالت کا آغاز ہوا، رسالت جناب نوح سے شروع ہوئی. جناب نوح شریعت لے کر کے آئے، صحیفے نازل ہوئے جناب نوح کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے جناب نوح پر صحیفے نازل ہوئے. ان صحیفوں میں قوانین کا مجموعہ تھا، یعنی شریعت تھی. اب شریعت ان تمام پیچیدہ نظام کے تحت انسانی معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کر رہی تھی، جو نبوت اب پورا نہیں کر سکتی ہے. کیوں؟ اس وقت ابتدائی ماحول تھا، ابتدائی زمانہ تھا.
بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں؟ آپ ایک ذرا سا توجہ ڈالیں بچوں کے نظام تعلیمات کے اوپر. ابتدائی دور میں جب بچوں کو پڑھایا جاتا ہے تو تصویروں کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے. ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ مفہوم کو کیچ کر سکیں. لہٰذا اگر سیب کو بتانا ہے تو سیب کی تصویر بتائی جاتی ہے. اگر ان کو سنترے کو بتانا ہے تو سنترے کی تصویر بتائی جاتی ہے. اگر اینیملز کے بارے میں ان کو متوجہ کرنا ہے تو اینیملز کا مفہوم نہیں بتایا جاتا بلکہ تصویر کے ذریعے سے خبر منتقل کی جاتی ہے. کیونکہ ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کسی شے کو دیکھنے کے بعد مفہوم کلی کو ریزرو کر سکیں, ایبزرو کر سکیں, بلکہ جزئی کی صرف طاقت ہے کہ کسی جزئی شکل کو دیکھ کر جزئی ہی علم حاصل کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد. بچوں کو ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, لیکن جیسے جیسے بچوں کے درجات بڑھتے جاتے ہیں تعلیم کا معیار بدلتا جاتا ہے. جناب آدم کا دور ہے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا, مفہوم منتقل کرنا ہے, لیکن ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مفہوم کے ذریعے حلال و حرام بتایا جائے, واجب اور مستحب بتایا جائے, مکروہ بتایا جائے. لہذا خداوند عالم نے دو کووں کو خلق کیا, آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے, ایک مرا, جو مر گیا جو باقی رہا اس نے مرے کو دفن کر کے خبر کو منتقل کیا, علم کو منتقل کیا, تعلیم کو منتقل کیا, شکل کے ذریعے, مفہوم کے ذریعے نہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. لیکن اب نظام پیچیدہ ہو چکا ہے. جیسے جیسے انفرادی زندگی اجتماعی زندگی میں تبدیل ہوئی, جیسے سماج تشکیل پایا, سماج کی تشکیل انسان کی ضرورت تھی. انسانوں نے محسوس یہ کر لیا کہ ہم اکیلے رہ کر اپنی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے. کچھ ہم پورا کرتے ہیں, کچھ یہ پورا کریں گے, کچھ ہم ان کے کام آئیں, کچھ یہ ہمارے کام آئیں. جب یہ احساس پیدا ہوا تو انفرادی زندگی سے بشریت باہر آئی, سماج تشکیل پایا, ٹولیاں بننے لگیں. جب ٹولیاں بننے لگیں تو جو پہلے انفرادی طور پر تلاش معاش کے لیے نکلتے تھے اب سماجی طور پر جانے لگے, گروہ بٹنے لگے کہ آپ کا کام شکار کرنا ہے, ہمارا کام کچھ کرنا ہے. جب ایسی زندگی تشکیل میں آئی تو اب یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ جو قدرت مند اور طاقتور ہوگا وہ ممکن ہے دوسرے کے حقوق کو پائمال کر دے, کیونکہ سماجی زندگی ہے, اجتماعی زندگی ہے, ایک ساتھ کام ہونے لگا. جب ایک ساتھ کام ہونے لگا تو اب یہ احساس ہونے لگا کہ میرا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے. جہاں اپنے پرائے کی بو محسوس ہو وہیں قانون کی ضرورت ہوتی ہے. کیوں؟ جہاں اپنے پرائے کی حدود بندی ہوتی ہے, حد اور مرز قائم ہو جاتی ہے کہ یہ ہے میرا, یہ ہے آپ کا, ہم اپنی حدوں میں رہیں, آپ اپنی حدوں میں رہیں, نہ ہم آپ کی حدوں کو پار کریں نہ آپ میری حدوں کو پار کریں. لیکن یہاں پر ایک احساس پیدا ہوگا, وہ ہے صلوات بھیجیے محمد. جلدی جلدی کیونکہ ہمیں آگے لے جانا ہے. احساس یہ بتلاتا ہے کہ اب اگر کوئی طاقتور ہوا اور طاقت کے ساتھ ساتھ قانون کا فالوور نہ ہو تو پھر کمزوروں کے حقوق کو پامال کرے گا. لہذا قانون کی ضرورت پڑی. اسی قانون کا نام شریعت ہے جو جناب نوح سے شروع ہوئی. لہذا جیسے ہی احساس قدرت ہوا, اسی احساس قدرت کے مقابل میں ضعیفوں کے حقوق کے پائمال ہونے کا اندیشہ پیدا ہونے لگا. اب خداوند عالم کیونکہ اس احساس کو محسوس کر رہا تھا, وہ خالق کائنات ہے, وہ مزاجوں کا خالق ہے, وہ عقلوں کا خالق ہے, وہ جذبات کا خالق ہے. اس نے دیکھا کہ اب ان کو بے نتھا بیلوں کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا. اب تصویروں کے ذریعے سے نہیں, اب حرام و حلال و واجب و مکروہ کے ذریعے سے ان کی حدود بندی معین کرنا ہوگی. کہاں سے کہاں تک آپ کا حد اور کہاں سے ان کا حق ہے. صلوات بھیجیے. لہذا اب صاحبان شریعت رسول آنے لگے جو نبی بھی تھے لیکن پلس رسول بھی تھے. نبی وہ کہ جو اس کے پاس کوئی قانون اور کتاب نہیں ہے, شریعت نہیں ہے. لہذا اکثر نبی آئے ہیں لیکن جو رسول تھے, صاحب شریعت تھے, صاحب قانون تھے, وہ کم تھے. اکثر انبیاء گزشتہ سابق کی شریعتوں کے مبلغ ہوا کرتے تھے
لیکن چند ہی ایک صاحبان شریعت تھے کہ جو کتاب لے کر کے آئے تھے. لہٰذا آپ دیکھ لیں ابتدائی دور سے بشریت جب گزری اور جب کمال کی منزلوں تک پہنچی تو اس نے اپنی شریعت کی کتاب کی حفاظت کی. بچپنے میں دی ہوئی کتابیں کبھی بچے سالم نہیں رکھتے ہیں, یا گود دیتے ہیں یا پھاڑ دیتے ہیں یا اپنی مرضی سے لکھ دیتے ہیں. یہ کتاب کبھی دوسرے بھائی کے کام نہیں آتی ہے, یعنی کیونکہ ان میں صلاحیت نہیں کہ اپنی کتابوں کی حفاظت کر سکیں. لہٰذا نہ انجیل صحیح معنوں میں سالم رہی, نہ توریت صحیح معنوں میں محفوظ رہی, نہ زبور صحیح معنوں میں محفوظ رہی, کیونکہ اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ حفاظت کر سکے. لہٰذا خدا نے بھی کوئی کسی چیز کا اعلان بھی نہیں کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. لیکن جب انسانی سفر کمال کی منزلوں تک پہنچ رہا تھا تو اب ذمہ داری لے لی, نہ نزلنا الذکر, ہم نے قرآن کو نازل کیا, ہم قرآن کی حفاظت کریں گے, کیونکہ معیار عقل اتنا اوپر جا چکا ہے کہ اب یہ اپنے سرمایہ کی حفاظت کریں گے. ایک سلوات بھیجیے امام. لہذا میرا موضوع یہ نہیں, انجیل تحریف شدہ موجود ہے, تحریف شدہ گدھی ہوئی, زبور تحریف شدہ گدھی ہوئی, کتنی اس میں صحیح اور کتنی غلط نہیں پتا. اتنی درمیان میں تحریریں لکھی ہوئی ہیں, گدا ہوا ہے کہ نہیں معلوم کہ اس میں کون سا ادھر سے آیا ہے اور کون سا ادھر سے بڑھایا ہوا ہے. لہذا یہ ابتدائی دور کے وہ تمام سفر تھے کہ جو بشریت اپنی کمال کی منزلوں کو تلاش کر رہا تھا. لیکن اسی سفر حجت نے جب اپنے آپ کو کمال کی منزلوں تک پہنچایا, کہ جس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب نبوت کا آغاز ہوا, شروع کے دور تھا نبوت کا, تو ترک اولا کا امکان تھا. لیکن جب نبوت کمال تک پہنچی تو ترک اولا ممکن نہیں ہے, اب ترک اولا بھی محال ہو گیا. لہذا اسی سفر حجت نے اور سفر ہدایت نے جب ابراہیم کی شکل اختیار کی تو اب نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, خلیل بھی ہیں. یہ بھی خلیل ہے. کل میں نے عرض کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب ہے. بظاہر دونوں کے معنی ایک ہیں, لیکن مسلمانوں کو طے کرنا ہوگا کہ دونوں کے معنی ایک ہونے کے باوجود جو قانون ہمیں بتایا گیا ہے, اس قانون کے تحت رسول اعظم اور جناب ابراہیم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لہذا وہاں دائرہ جو ہے وسعتوں کا, قدرتوں کا, جب امامت کی ابتدا ہوئی تو جو پہلے نبوتیں تھیں جو حجت خدا تھی, دائرہ بہت وسیع تھا, بہت محدود تھا. کوئی کسی قبیلے کے, کوئی کسی کنبے کے, کوئی کسی علاقے کے. جیسے ہی امامت کا آغاز ہوا, آغاز میں اعلان ہو رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. بس یہاں سے میری آج کی گفتگو ہے, انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم, ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب امامت کا آغاز ہوا تو دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ اب کسی ایک خطے کے یہ امام نہیں ہے بلکہ لوگوں کے امام ہیں. اب یہ بتائیے کہ جب یہ امامت رسول تک پہنچے گی, آخری نبی تک پہنچے گی, تو یہ امام ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا آخری نبی بھی ہے, رسول بھی ہے, امام ہے کہ نہیں ہے؟ اگر امام نہ ہو تو ابراہیم افضل ہوئے جاتے ہیں. لہذا قانون کے تحت ان کا امام ہونا ضروری اور لازم. اگر ان کی دائرہ امامت ابراہیم جیسی تو ایکول ہوئے جاتے ہیں تو بھی قانون کے خلاف ہے. اس لیے کہ اب کمال کی منزلوں تک بشریت پہنچ چکی ہے. جب کمال تک پہنچی تو منصب میں بھی کمال آنا چاہیے. ایک سلوات بھیجیے محمد. ٹھیک ہے, منصب بھی کمال آنا چاہیے. تو کیسے پتہ لگے گا کہ ان کا دائرہ کتنا؟ لہذا جناب ابراہیم لوگوں کے امام. کیا آج بھی وہ امام ہیں؟ کیا اپنے زمانے سے پہلے بھی امام تھے؟
انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا، تمہارا عہدہ و منصب اے ابراہیم نوح سے بڑا ہے، موسیٰ سے بڑا ہے، عیسیٰ سے بڑا ہے۔ اے ابراہیم امامت ملی ہے لیکن یہ ابتدائے امامت ہے، اور جب یہ امامت رسول تک پہنچے گی تو دائرہ کیسا ہوگا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ خوب عالمین کیسے سمجھیں گے کہ عالمین کیا چیز ہے؟ یہ تو مجمل ہے، کیونکہ عالمین کی ہم نے سیر نہیں کی، لہذا آواز دے گا سورہ حمد الحمدللہ رب العالمین۔ اب جہاں جہاں حمد خدا کی خدائی ہے وہاں اس امامت کا دور دورہ ہے۔ صلوات بھیجیے۔ ہم نے عالمین کا دور نہیں کیا، ہم نے عالمین کا سفر نہیں کیا، نہ ہم آسمانوں پر گئے نہ زمینوں پر گئے، لیکن اتنا پتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب بتاؤ دائرہ الوہیت کتنا ہے، اب بتاؤ دائرہ ربوبیت کتنا ہے، اب بتاؤ دائرہ رزاقیت کتنا ہے، اب بتاؤ دائرہ رحیمیت کتنا ہے، اب بتاؤ دائرہ رحمانیت کتنا ہے، اب بتاؤ دائرہ قہاریت کتنا ہے۔ بس اگر اس دائرے کی تہوں تک پہنچ گئے تو رسالت کی تہوں تک پہنچو گے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ نہ وہاں ممکن نہ یہاں ممکن، کوئی بہت افسانہی گفتگو تو نہیں ہے، دو چار والی بات ہے۔ بھئی کس نے آج تک دعویٰ کیا کہ ربوبیت الہی کے دائرے کے بارے میں بتا سکے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے رسول ہم نے تم کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ انصاف سے بتائیں، اب جو ان کا نائب ہوگا، اگر نائب کمتر ہو تو قانون ٹوٹا جاتا ہے، قانون ٹوٹا جاتا ہے، اس لیے کہ پیچیدگیاں اتنی ہیں، بشریت کی عقل کمال تک پہنچ چکی ہے، لہٰذا دائرے میں کمی نہ ہو، بڑھے گا نہیں، کیونکہ اب ہدایت کے دائرے میں اس سے زیادہ وسعت ہی نہیں ہے۔ محمد کے ڈیوڑی پر آنے کے بعد ختم، اب بعد میں آنے والا سلسلے امامت کا دائرہ بڑھے گا نہیں، لیکن کم نہیں ہو سکتا۔ اگر کم ہو جائے تو ضرورتوں کو پورا کیسا کرے گا؟ لہذا آواز آئے گی، اب محمد نبی نہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن منصب ختم ہو رہا ہے، نبوت کا منصب ختم ہو رہا ہے، رسالت کا منصب ختم ہو رہا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ خبر لانے والے کو۔ کوئی خبر باقی ہے؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغام کو لانے والا، شریعت لانے والا، قانون لانے والا۔ ارے روز غدیر کے بعد، آیہ اکمال کے بعد اب کوئی حکم خدا باقی ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انشاءاللہ کل سنیے گا اس آیت کے اوپر۔ صرف آج میں نے آپ تک یہ بتلائیے کہ اب کون حکم خدا باقی ہے، کون قانون خدا کی شق باقی ہے، اور اگر باقی ہے تو اعلان کیسا کہ آج ہم نے مکمل کر دیا، آج ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے۔ لہذا اس کا مطلب کوئی نہیں باقی، جب نہیں باقی تو منصب نہیں۔ بھئی عہدہ اسی وقت تو ہے تاکہ جب تک کام باقی ہو، جب کام نہیں رہا، لیکن امامت کا منصب، امامت کا عہدہ، کیونکہ کام باقی ہے۔ امام کے معنی کیا ہیں؟ امام کے معنی ہے راستے میں آگے آگے چلنا۔ پوری کائنات کو امام کو دیکھ کر پیچھے پیچھے چلنا ہوگا۔ کیا راستہ ختم ہے کہ باقی ہے؟ راستہ کیوں باقی ہے؟ کیونکہ یہ راستہ ہے خدا کا۔ جب تک خدا باقی، راہ خدا باقی، اور جب تک راہ خدا باقی، اس راہ کا راہبر باقی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والا۔ لہذا میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا، ابتدائے امامت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ،
ربی ارنی کیف تحیی الموت، اے پروردگار مجھے بتا تو کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ ابتدائی امامت ہے۔ آواز آئی کہ تم ایمان نہیں لائے؟ ہاں ایمان تو لے آئے، لیطمئن قلبی۔ میں نے مثال دے کر کے متوجہ کیا تھا اپنے جوانوں اور بچوں کو، لیطمئن قلبی۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہمیں دکھا، اب انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، پرندوں کو لیجئے اور ذبح کریے اور پہاڑوں پر رکھیے، یہ کریے، آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ابتدائے امامت۔ لیکن جب وہ اس حبیب کی منزل آئی، میں نے کہا یہاں مفہوم طلب ہے، وہاں مفہوم مطلوبیت ہے، وہاں طالب بھی ہیں مطلوب بھی ہیں، یہاں صرف طالب کا مفہوم واضح ہے لیکن مطلوبیت کا واضح نہیں ہے۔ اس لیے ادائے لہجہ بتلا رہا ہے، انداز آیت یہ بتلا رہی ہے کہ مجھے دکھا، طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہاں اپنا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی سیر کرانے۔ بھئی بنایا تھا خداوند عالم نے، اب دکھانے کے بعد بھئی لے گیا تھا، بتا دیا تھا، دکھا دیا تھا، لیکن اب اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ اکبر۔ میں نے کل بھی مثال آپ کے سامنے عرض کی تھی، کوئی بڑی شخصیت آپ کے یہاں آ جائے، اب آپ چھپانا چاہیں بھی تو چھپا نہیں سکتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کسی بہانے سے تذکرہ ہو جائے، ارے کل وہ آئے تھے میرے یہاں، تعریف کر کے گئے ہیں۔ اس کا مطلب خداوند عالم جیسے کسی دیدہ ور کا منتظر تھا، کسی دیدہ ور کا منتظر تھا، آ کے دیکھ جائے، اگر اس کی آنکھوں کو بھا گیا تو سب کچھ بھلا۔ سلوات بھیجیے۔ حضور خدا کی قسم امامت کو پہچانے، ہم سب لوگ امامت کو پہچانے، یہ ابتدائی امامت ہے۔ کیف تحیی الموت، کیسے مردوں کو زندہ کرتے ہو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اولم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ اولم تؤمن، قال بلا، ہم ایمان لے آئے، ولکن لیطمئن قلبی۔ لیکن اس امامت، یہ امامت کی ابتدا ہے نا، لیکن جب امامت کے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، وہ امامت کا سلسلہ جو نیابت رسول میں تمام ہو رہا ہے، اب اس کی پہلی منزل ہے، آواز کیا دیتے ہیں؟ لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر ہمارے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو یقین میں اضافہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ابھی کیوں آیات کی سیر کرائی آپ نے؟ نہ جانے کتنے بندے تمنا کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے سب کو تو سیر نہیں کرائی، لیکن جناب ابراہیم کو سیر کرا دی۔ اب سیر کرانے کے بعد کہا جا رہا ہے ہم نے ابراہیم کو سیر کرائی ہے۔ وہاں جب سیر کرانے کا تذکرہ ہے تو اپنی مدح کی جا رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کیوں؟ لنریہ آیاتنا، بابرکت ہے، کتنا اچھی وہ ذات ہے، مدح والی وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لیکن جب ابراہیم کو سیر کرا دی، بتا دیا، تو کہا ولیکون من الموقنین، اس لیے میں نے سیر کرائی کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یعنی اس سے پہلے اب یقین کی منزلوں پر نہیں تھے، اطمینان تھا، یقین نہیں تھا۔ لیکن یہاں ابتدا میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ سلوات بھیجیے۔ کیف تحیی الموت، اے پروردگار دکھا تو کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور لیکن یہاں اس سلسلے کا پہلا امام مردہ زندہ اس کے سامنے لایا جاتا ہے کہ علی اس پر نماز پڑھا دو۔ امام کہہ رہے ہیں پڑھا دوں، یہ کہہ کر کے اقرار لیا جا رہا ہے، اور ادھر نماز شروع ہوئی اور ادھر ماں نے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ آقا مجھ سے کہا، ورغلایا گیا تھا کہ علی کا امتحان لیں کہ دیکھو یہ زندے کی نماز پڑھاتے ہیں کہ نہیں۔ اب جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو
کیفا تحیی الموتا، وہاں پوچھا تھا کیفا تحیی الموتا، یہاں پر اب لفظ بدل گیا، کیفا تمیت الاحیاء، کیسے زندوں کو تم مردہ کرتے ہو. اور جب مردے کو زندہ کرنے کی باری آئی، ہم اور آپ ہیں جو جھگڑتے ہیں کہ بے اذن اللہ کہا کہ بے اذنی کہا. پروردگار خدا کی قسم آج تک نہ سمجھ پائے کہ ان دونوں کی اجازتوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی ابھی بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ علی اگر یہ بات کہہ دیں بے اذنی تو سب کچھ اذن خدا سے ہو رہا ہے، طے یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہیں. بھئی ہمارا جھگڑا ہی شروع سے یہ ہے، ہم ثابت ہی یہی کرتے ہیں یہ اللہ کے ہیں. یہ بے اذنی یہ اللہ کی اجازت ہے جو ان کے سپرد ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. اب ایک صاحب لکھنؤ میں آئے، بہرحال کیا بتائیں، بہت چیزیں نہیں کہنا چاہیے لیکن مجبور ہو جاتے ہیں، جوان بچے بیچارے سوال کرتے ہیں آگے. ان سے آ کر کے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ بے اذنی آیا ہے کہ بے اذن اللہ. اب آج کل تمام سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا دوسرے دن خبر آئی کہ انہوں نے کہا جناب میں نے 10,000 کتابوں کو پڑھا ہے لیکن 10,000 کتابوں میں کہیں بے اذنی نظر نہیں آیا، سب جگہ بے اذن اللہ نظر آیا. خدا کی قسم اگر فارمولے کو واضح کر دیا جائے، ہمارا جھگڑا وہابیوں کے ساتھ کیا ہے؟ فارمولے کو نہ سمجھنا ہے. جس کو وہ شرک سمجھ رہے ہیں وہ عین توحید ہے. شرک خدا کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اور ہم جس کو مان رہے ہیں صاحب قدرت، سب اللہ کی قدرت سے مان رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے. نبوت کی منزل پر آواز آ رہی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل. آواز آ رہی ہے خود جناب عیسیٰ کی زبانی کہ جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں ابتدائے نبوت نہیں ہے، نبوت کی آخری منزل ہے، لیکن یہاں پر کمال نبوت یہ ہے کہ کوئی سن کی قید نہیں ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، کتاب خدا لے کر کے آیا ہوں. وجعلنی نبیا، ہم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے. مسلمانوں بتاؤ کمال کی سیر پر چلنا چاہتے ہو؟ جناب عیسیٰ گہوارے میں نبی ہیں. یہ بتاؤ خاتم النبیین 40 سال کے بعد نبی ہوئے؟ اگر یہ 40 سال کے بعد نبی اور رسول ہوئے تو عیسیٰ تو بڑھے جا رہے ہیں نا. یہ بتائیے کہ یہ نظام کیسے بدل گیا؟ جو افضل ہے وہ پہلے، جو مفضول ہے معاذ اللہ وہ بعد میں. لہذا ماننا ہوگا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صاحب منصب ہی نہیں، اب ان کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ اب صاحب منصب کے سلسلے کا اعلان کریں. ہازان ابنائی، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. وہاں بچپنے کی کوئی قید نہیں ہے، سن کی کوئی قید نہیں ہے، صلاحیتوں کو دیکھا جائے گا. وہی سلسلہ امامت میں بھی ہے. ایک مرتبہ اپنے دونوں بیٹوں کی طرف، نواسوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، ہازان ابنائی، یہ دونوں بیٹے ہیں امامان قاما و قادا، یہ دونوں بچے امام ہیں، چاہے سلو کر کے بیٹھ جائیں یا قیام کریں میدان میں نکل آئیں. صلوات بھیجیے اب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں کے سلسلے میں بچپنے کا دور ہے جہاں پر اس بات کا اعلان کر دیا کہ یہ امام ہیں. تم اپنے اعتبار سے ان کو طے نہ کرنا، اپنے مزاجوں کے اعتبار سے ان کو لقبوں سے نہ نوازنا کہ ایک صلح کر کے جو بیٹھ گیا وہ خوف زدہ تھا اور جو میدان جنگ میں نکل آیا وہ شجاع تھا. یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے، الگ الگ لوگوں نے تعبیریں کی ہیں، ایک صلح پسند ہے، ایک جنگ پسند ہے. کیونکہ آج مجھ سے کہا گیا تھا جناب امام حسن علیہ السلام کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا، تو صرف شبیہ تابوت کی زیارت ہی کافی نہیں، کچھ تھوڑی دیر امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں سن لیں. ہازان ابنائی امامان، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں. قاما و قعدا، یہ چاہے
قیام کریں اور چاہے صلح کر کے بیٹھ جائیں۔ خدا کی قسم حالات کے اعتبار سے اگر ہم یہ طے کر لیا ہم نے کہ یہ امام اور حجت ہیں، تو اگر یہ صلح کر کے بیٹھیں گے تو یہ حجت خدا ہیں، لہٰذا ان کی صلح نہیں ہوگی، صلح خدا ہوگی۔ اب ان کی صلح نہیں ہوگی بلکہ صلح رسول ہوگی۔ اور اگر حالات کے تقاضے کے تحت جنگ کے لیے نکل پڑیں تو پھر یہ جنگ امام حسین نہیں ہوگی بلکہ جنگ خدا ہوگی، بلکہ جنگ رسول ہوگی۔ اب اگر حالات کے اعتبار سے سن 41 ہجری میں امام حسین ہوتے تو صلح کرتے، سن 61 ہجری میں امام حسن ہوتے تو جنگ کرتے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے میں۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے۔ تھوڑی دیر آپ ہمارا ساتھ دیجیے تا ہم اس فلسفے کو آپ تک پہنچا سکیں، وگرنہ شرائط صلح اگر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں مسئلہ حل ہے، لیکن آئیے دیکھیں کہ حجت خدا کے فیصلوں کو اپنے اعتبار سے طے نہ کریے۔ لہٰذا تاریخ لکھنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے، پہلے حجت خدا کی معرفت حاصل کریں، مزاج شناس ہوں اس خاندان کے، پھر قلم چلائیں۔ میں آپ یہ بتائیے کہ اگر کسی کی سیرت آپ لکھنا چاہیں تو کیا اس کی زندگی کے کسی ایک پارٹ کو دیکھنے کے بعد سیرت لکھنے کا حق ہے؟ رسول کی کوئی سیرت لکھنا چاہے، پوری طرح توجہ کریں، خاص طور سے میرے بچے اور جوان، رسول کی کوئی سیرت لکھنا چاہے تو کیا اگر کسی نے مکے کی زندگی کو رسول کی دیکھا ہے تو کیا اسے حق ہے کہ وہ سیرت رسول لکھ دے؟ 13 سال مکے میں سیرت رسول لکھ دیجئے، سوائے پتھر کھانے کے اور کیا ہے؟ پیغام پہنچا رہے ہیں، اذیتوں پر اذیتیں، لیکن یہ سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ لہٰذا اب آگے بڑھنا ہوگا، پوری سیرت پر نگاہ ڈالنا ہوگی۔ وہی رسول مدینے میں آ جاتے ہیں، پہلی ہجری، دوسری ہجری، جنگ بدر، جنگ احد۔ یہ بتائیے کہ جس نے رسول کی اتنی جنگیں دیکھ لی ہوں، اب اگر وہ سیرت لکھنا چاہے تو کیا اسے اختیار ہے کہ وہ سیرت لکھ دے؟ کہ جب مکے سے لوٹ کر کے آئے تو اتنے غصے ور ہو چکے تھے، اتنے تہے غضب میں رہتے تھے کہ اب کوئی صلح کی بات ان سے نہیں کر سکتا تھا، ارے چھوٹتے ہی جنگ کا اعلان کر دیتے تھے۔ نہیں، خبردار، حالات کے تحت فیصلے ہو رہے تھے، یہ حجت خدا کے فیصلے تھے، یہ ہمارے اور آپ کے فیصلے نہیں ہیں کہ جہاں احساسات غالب آ جائیں، یہاں عقل کامل کا فیصلہ ہے۔ لہذا جو پے در پے جنگ کر رہا تھا، ایک مرتبہ مکے آتا ہے کہ ہم جائیں گے عمرہ کرنے، اپنے تمام ساتھیوں کو ساتھ لیا، اصحاب کو ساتھ لیا، پہنچے کہ مکے ہم عمرہ کریں گے۔ مکے والے باہر نکل آئے کہ نہیں، ہم نہیں، آپ کو اس سال جو ہے حج و عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور سب جنگ کے لیے تیار۔ آپ جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا ہم جنگ کے لیے نہیں آئے۔ اور پھر کہا ہم ٹھیک ہے، آپ سال آئندہ 1 سال کے بعد آئیے، ہم آپ کو آنے دیں گے اندر، آپ آزاد ہیں، صلح ہوگی۔ اس صلح کا کیا نام ہے؟ صلح حدیبیہ۔ بہت سے احساسی اور جذباتی لوگ جو میدانوں میں تو نظر نہیں آتے تھے اما یہاں بڑے شجاع تھے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، خدا کی قسم کوئی تانا نہیں ہے، دعوت غور کریں کہ جہاں رسول ٹکتے تھے، جہاں رسول رکے رہتے تھے، جمے رہتے تھے، وہاں نظر نہیں۔ اور یہاں پر ارے دب کر کے صلح کر لی۔ صلح کیسی؟ وہ تمام صلح کے شرائط، صلح حدیبیہ کے۔ اب انصاف سے بتائیں، جو پے در پے رسول کی جنگیں دیکھ رہا ہو اور اب رسول کی سیرت لکھے تو کیا لکھے گا؟ اب تک کہیں گے خبردار، آپ کو سیرت لکھنے کا حق نہیں ہے۔ افعال رسول اسباب کے تحت رونما ہوتے ہیں، اور رسول ہادی ہیں اور کائنات کے لیے ہادی ہیں۔ لہذا رسول کی اور بھی زندگی دیکھ لو، رسول کی پوری زندگی پر نگاہ ڈالیے۔ لہذا وہی صلح حدیبیہ، صلح جو جنگ کر رہا تھا، جنگ کا فاتح تھا، اب صلح حدیبیہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب 1 سال کے بعد فتح مکہ کر کے آ رہے ہیں۔ اب جو بتائیے، جو فاتح ہو کر کے اس شہر میں وارد ہو رہا ہو کہ جس کو اس شہر سے پلٹا دیا گیا ہو، ہم اور آپ ہوں تو کیا کریں؟ ہم اور آپ اسی طرح سیرت لکھنے لگے تو کیا کہیں گے؟ ارے اب جو گئے تو اعلان کر دیا تھا کہ جو سامنے آئے قلع و قمع کر دو، لیکن اب جو رسول وارد ہوئے کہا اعلان کر دو آج یوم المرحمہ ہے،
آج رحمت اور بخشش کا دن ہے، آج انتقام کا دن نہیں ہے۔ آج بھی لوگوں کا غصہ آیا کہ یا رسول اللہ، ارے آج تو اسی شہر میں تو بہت ستایا گیا ہے، لیکن خبردار خبردار نہیں، بلکہ عام لوگ نہیں، ابو سفیان کے گھر میں بھی اگر کوئی پناہ لے لے تو اس کو بھی پناہ دی جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ بس میں جلدی جلدی بات ختم کر رہا ہوں تاکہ صلح حسن تک پہنچ سکوں۔ یہ رسول ہیں، لہذا رسول کی سیرت پوری زندگی کو دیکھنے کے بعد کوئی سیرت کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن رسول کی سیرت کے جو آئینے ہیں، رسول تو ہادی ہے نا کائنات کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہادی ہے۔ کیا تمام اسباب بشریت میں ہدایت والے رونما ہو چکے تھے رسول کی زندگی میں؟ کوئی کہے گا نہیں۔ اس کا مطلب اگر بعد میں اس طرح کے اسباب رونما ہوں جو رسول کی زندگی میں نہیں رونما ہوئے، تو ہیں کوئی ایسی شخصیتیں کہ ان اسباب کے تحت اگر کچھ افعال اور فیصلے صادر ہو جائیں تو آنکھ بند کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر رسول ہوتے تو یہی کرتے۔ خدا کی قسم یہ وہ ہیں جو افعال رسول کا آئینہ نہیں تھے، یہ کردار رسول کا صرف آئینہ نہیں تھے، یہ ملکہ رسول کے آئینہ تھے، یہ ملکہ رسالت کے آئینہ تھے، یہ نائب تھے اس منصب امامت کے۔ لہٰذا اب وہ اسباب بھی جو رسول کی زندگی میں رونما نہیں ہوئے ہیں، بعد میں اگر رونما ہوں گے، ان کے فیصلے رسول کے فیصلے ہوں گے، ان کی صلح رسول کی صلح ہوگی، ان کی جنگ رسول کی جنگ ہوگی۔ صلوات پہ محمد وآل محمد۔ جہاد کرب و بلا کا یہ پیش خیمہ ہے، جہاد کرب و بلا کا یہ پیش خیمہ ہے، بدل رہا ہے مدینہ حسن کے ہوتے ہوئے، بدل رہا ہے مدینہ حسن کے ہوتے ہوئے، بدل رہا ہے مدینہ حسن کے ہوتے ہوئے۔ یہی لوگ بنیں گے مقتل میں حسین کے قاتل جو چن رہے خلیفہ حسن کے ہوتے ہوئے۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صرف بات کو مکمل کرنے کے لیے کہ حجت خدا جذبات کے تحت فیصلہ نہیں کرتے، حالات کے تحت ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا اتنا زور ہے کہ حجت خدا کو ہم لوگ پہچانیں، وہ علی ابن ابی طالب جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکوں کو رگڑ دیا ہو، وہی علی ابن ابی طالب 25 سال تک خاموش۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں اب یہ بڑھاپا تھا، تو اب یہ بتائیے کہ 25 سال کے بعد جو سن آیا اس میں سن زیادہ تھا کہ یہ 25 سال میں سن زیادہ تھا؟ اور 25 سال کے بعد جب جمل آئی تو وہی جوہر، جب نہروان آئی تو وہی جوہر، جب صفین آئی تو وہی جوہر۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بیچ کا 25 سالہ عرصہ علی کی خاموشی نہیں تھی، حجت خدا کی خاموشی تھی، علی کی خاموشی نہیں تھی۔ اگر رسول بھی ہوتے تو اس دور میں خاموش رہتے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ بس صرف چیز یہ پر متوجہ ہمیں ہونا ہے، حجت خدا ہے کیا؟ حجت خدا کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پے در پے جنگ کر رہا ہو اور ایک مرتبہ گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خطاب فرمائے، اور اس کے بعد پھر جب وقت آیا حالات بدلے تو یہی علی ہے کہ جس کے گھر کے اوپر لوگ جمائیں بیعت لینے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جنگ نہروان، جنگ صفین اور جنگ جمل۔ لہذا اب جناب امام حسن کی صلح کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یہ کہہ دے کہ گویا حالات سے ڈر گئے تو پھر خدا کی قسم یہ توہین رسالت ہے، توہین حسن نہیں، کیونکہ یہ آئینے ہیں ملکہ رسالت کے، فعل رسالت کے نہیں۔ اب یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں افعال رسالت کا جو آئینہ ہوگا اور جو ملکہ رسالت کا آئینہ ہوگا ان میں فرق کیا ہے۔ افعال رسالت کا اگر کوئی کسی فعل کا آئینہ ہو تو یہ آئینہ محتاج ہے فعل کے ہونے کا۔ اس آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کچھ ہو تو یہ دکھائے، اور اگر کچھ ہوا ہی نہ ہو تو اس آئینے میں اتنا دم نہیں ہے
کہ یہ اس چیز کو بھی پیش کر دے۔ رسول کو وہ امام نہیں چاہیے تھے، وہ نائب نہیں چاہیے تھے کہ جو رسول کر چکے ہوں وہ اسی کو پیش کریں۔ رسول کو وہ سلسلہ امامت چاہیے تھا کہ اگر ہم نہ ہوں تو اگر ہم ہوں تو وہی کریں، وہ تم کرنا۔ صلوات بھیجیے۔ بس امام حسن علیہ السلام بھئی جنگ جمل بھول گئے، جہاں کے پر ایک ناقے کی حفاظت کرنے والے کئی ہزار تیر انداز، اور وہاں پر حسن کا انتخاب، حسن جا کے معاملے کو ختم کرو۔ جناب امام حسن علیہ السلام کا پہلا حملہ ناقے کے چاروں پیر قلع ختم کر دیا گیا، اونٹ اپنی سواری کے ساتھ۔ اب زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ حسن ہے جنہوں نے صلح کی۔ یہ صلح نہیں ہے بلکہ فتح کا پیش خیمہ ہے۔ خدا کی قسم صلح حسن کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ سمجھنا ہوگی۔ صلح حدیبیہ جب کی تو لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن 1 سال کے بعد فاتح بن کر کے رسول اکرم شہر مکہ میں وارد ہوئے۔ خدا کی قسم اگر صلح حسن نہ ہوتی تو صرف کربلا کی فتح نہیں، اسلام کی فتح رہ جاتی۔ نہ جانے کس خانوادوں اور قبیلوں کے چہروں پر پڑی نقاب کو صلح حسن نے کھینچا ہے۔ تاریخ کی دلدل میں ہمیشہ بنی امیہ کا خاندان چھپ جاتا۔ امیر شام اپنے تمام کرتوتوں کے ساتھ خلافت راشدہ میں اپنے جھوٹے مورخین کے ذریعے شامل کروا لیتا اپنے آپ کو، لیکن امام حسن کے صلح کی شرطوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا۔ ادھر سے شرع کوہرا کاغذ آتا ہے، شرطیں رکھ دیجئے۔ پہلی شرط کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا۔ آئے ہائے، کتاب خدا باپ اور بیٹے کا مزاج دیکھ رہے ہیں، باپ اور بیٹے کا مزاج دیکھ رہے ہیں۔ صلح حسن کی شرطیں کیا ہیں؟ کتاب خدا سنت رسول پر عمل ہوگا۔ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی اور شرط رکھیے، ہم تو عمل کرتے ہیں۔ تاریخ سے پوچھئے، اگر کوئی اعتراض ہو تو اس کا مطلب عمل ہو رہا تھا۔ اعتراض نہ ہونا، شرط کو مان لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک نہیں ہو رہا تھا۔ صلوات بھیجیے۔ اور لے جاؤ، خلافت راشدہ میں لے جانا چاہتے ہو کہ لے جاؤ، لیکن اب اس شرط کی قبولیت کو کیا کرو گے کہ امیر شام کی طرف سے اس شرط کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہی شرط وہی شرط ہے جس شرط کا باپ نے بھی اعلان کیا تھا، کتاب خدا و سنت رسول وَإِلَّا بس۔ اللہ اکبر، مزاج دیکھ رہے ہیں، حق و باطل کے مزاج کتنے ملتے ہیں۔ بھئی اگر عمل ہو رہا ہے کتاب خدا اور سنت رسول پر تو اب باقی کیا رہ گیا ہے؟ مجھے کوئی سوال کا جواب دے، کتاب خدا اور سنت رسول کے بعد کیا باقی ہے؟ اگر کچھ باقی ہے تو اس کا مطلب ہدایت خدا میں کمی ہے، کتاب خدا میں کمی ہے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین۔ ہم نے سب کچھ اس میں سمو دیا ہے۔ وہاں 2 شیخوں کی سیرت کا اضافہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں علی اس بات پر بھی تم بیعت ہم تمہاری کریں گے اور تم کو خلیفہ چنیں گے کہ کتاب خدا، سنت رسول اور 2 شیخوں کی سیرت پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب نے انکار کر کے خط کھینچ دیا حق و باطل کے درمیان۔ اگر کتاب خدا سنت رسول کے بعد کوئی شرط لگائی جائے تو باطل کی تو ہو سکتی ہے، حق کی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات۔
اس کا کوئی جواب ہمیں دے دیں کہ کتاب خدا اور سنت رسول کے بعد اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے تکرار کی کہ کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل ہوگا، اور امیر شام نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ شرط لگانے کے ساتھ ساتھ امام نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا، ہماری جنگ اصولی جنگ ہے، ہمارا اختلاف اصولی اختلاف ہے، خاندانی اختلاف نہیں، قبیلے اختلاف نہیں، بنی ہاشم اور بنی امیہ کا اختلاف نہیں، بلکہ خدا اور شیطان کا اختلاف ہے، حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ لہذا امام حسن علیہ السلام نے جو شرطیں لکھی گئیں، شرطوں کو قبول کر لیا گیا۔ شرطوں کا قبول کر لینا اس بات کی دلیل تھا کہ جتنی شرطیں رکھی گئی تھیں یا اس پر عمل ہو، اور اگر عمل نہیں ہوا تو اب قیام کا حق ہے۔ لہذا وہ صلح اتمام حجت تھی باطل کے لیے، اور جب صلح کی شرطوں کو پامال کر دیا گیا تو حسین اتمام حجت کر چکے تھے۔ وہ حسن نے نہیں کی، بلکہ حجت خدا نے اتمام حجت کی ہے، چاہے حسن کریں یا حسین کریں۔ لہذا اب کھلے ہوئے میدان میں حق اور باطل کی لڑائی ہوگی۔ صلح کر کے چہرے سے نقاب اتاری ہے، اب کھلے میدان میں لڑو، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ لیکن کربلا کی ہار اور جیت کا معیار بدل دیا۔ اب تک عرب سمجھتے تھے تلوار سے گلے کاٹ کر جیتا جاتا ہے، حسین نے فلسفہ جیت اور ہار کو بدل دیا، کہا تلوار کو ہرائیں گے، گلے کٹے ہوئے گلے کو جتوائیں گے۔ لہذا نو کے نیزہ پر سر حسین سر چڑھ کر کے قرآن کی تلاوت نہیں، بلکہ جیت کا ڈنکارا پیٹ رہا، جیت کے نگاڑے بجا رہا کہ حق کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں۔ یہی حسن صلح کے بعد بھی امام حسن کو آپ ہی کی زوجہ کے ذریعے، جعدہ کے ذریعے سے زہر دلوایا۔ نہ جانے کیسے کیسے وعدے کیے جاتے ہیں جو تفصیل کی طرف عرض نہیں کرنا ہے۔ امام حسن کو زہر دے دیا جاتا ہے۔ امام حسن اپنی اس بیوی کو بلا کر خطاب کرتے ہیں، تم نے اپنا کام کر دیا؟ بعض روایتوں کے اعتبار سے 40 دن تک، اور بعض نقل کے مطابق 2 دن تک صرف آپ زندہ رہیں۔ اس سے پہلے آپ کو کئی مرتبہ مسموم کیا گیا لیکن اثر نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن آج کا جو زہر تھا، کہتے ہیں امیر شام کی طرف سے بھیجا گیا تھا، 2 لاکھ درہم کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام حسن کو زہر دیا جاتا ہے، زہر دینے کے فوراً بعد آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، تشت میں ٹکڑے گر رہے تھے، پورا گھر جمع ہو گیا۔ کسی نے امام حسن کو خبر دی، آقا آپ کی بہن زینب آ رہی ہے۔ کہتے امام حسن علیہ السلام نے آواز دی، ارے جلدی سے کپڑا لے آؤ اور اس تشت کے اوپر ڈال دو، زینب دیکھنے نہ پائے۔ اے آقا یہ مدینہ ہے، مدینہ، یہاں آپ کے جگر کے ٹکڑے آپ نہیں چاہتے کہ زینب دیکھنے پائے، لیکن کربلا کا میدان ہوگا، زینب کے سامنے ایک ایک شہید کسی گھر کا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اول محمد کا لاشا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے سرانے قریب پہنچے، امام نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، اے میرے بھائی حسین، ہم کو زیارت کے لیے اور آخری رخصت کے لیے نانا کی قبر پر لے جانا۔ دیکھو لیکن اگر مزاحمت ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ تلوار نکلے اور کوئی بہانہ ہو
وادی کے کنارے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ روایت کہتی ہے امام حسن علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد میرا مظلوم آقا رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ دلاسا دیا، اے میرے بھائی حسین، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، صبر کرو۔ اے حسین دیکھو ہمارے گھر سبھی لوگ ہیں، ارے میرے گھر والے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم تک کو تنا ہوگے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ان ہاتھوں کو خدا سالم رکھے جو شبیہ تابوت امام حسن اٹھائے گا، اپنے کاندھوں پر بلند کرے گا۔ اس شبیہ تابوت کو بڑے ہی احترام سے اٹھائیے گا، اس لیے جب جنازہ اٹھا تو احترام نہیں کیا گیا۔ آئے تابوت پر تیروں کی بارش۔ ابن عباس فرماتے ارے جب جنازہ اٹھایا تو اتنے تیر تھے جو پیوست ہو چکے تھے۔ بعض روایتوں کی نقل کے مطابق کفن کو بدلنا پڑا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام حسن علیہ السلام کا تابوت بڑے اہتمام سے اٹھایا گیا۔ شاید یہی وہ منزل تھی جس طرف اشارہ فرما رہے تھے آقا یا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ۔ اس لیے حسین کا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ 3 دن تک بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا تھا۔ سید سجاد آئے حسین، ماتم حسین۔